بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم علماء کرام اور طلباء اعزام، آج کے درس میں ہم ذیل فروض نسبی کے حصص پڑھیں گے اور دو ذیل فروض، ایک بیٹی اور دوسرا بیٹے کی بیٹی، ان کے حصص پڑھیں گے اور شمارہ 3 اور 4 ان کے احوال ذکر کریں گے۔ تو بیٹی کے شریعت نے 2 حصے مقرر کیے ہیں، ایک ثلثین۔ ان کو ثلثین کب ملے گا؟ تو شرائط میں آپ دیکھ لیں کہ 2 شرطیں ہیں ثلثین لے جانے کے لیے۔ تو پہلا شرط وجودی ہے، بریکٹ میں ہم نے 2 اور اس طرح نشان لگایا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میت کے 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں آئی ہوں اور میت کا بیٹا نہ ہو تو میت کے ترکہ میں سے بیٹی کو ثلثین ملے گا، 16 حصے 24 میں سے۔ دوسرا حصہ شریعت نے اس کا نصف مقرر کیا ہے، تو اس کے لیے بھی 2 شرطیں ہیں، ایک وجودی دوسرا عدمی، نصف حصہ لے جانا۔ یہ کب لے جائے گی؟ اول شرط بریکٹ میں ہم نے 1 لگایا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میت کی ایک بیٹی ورثہ میں سے آیا ہو اور میت کا بیٹا نہ آیا ہو، تو اس صورت میں میت کے ترکہ میں سے بیٹی کو نصف ملے گا۔ چوتھا نمبر، بیٹے کی بیٹی، ان کے 3 حصص شریعت نے مقرر کیے ہیں، ایک ثلثین، دوسرا نصف، تیسرا سدس۔ بیٹے کی بیٹی دزوی لور، ان کو کب ثلثین ملے گا؟ تو اس کے لیے بھی 2 شرطیں ہیں، ایک وجودی دوسرا عدمی۔ وجودی شرط یہ ہے کہ میت کے بیٹے کی بیٹی یہ 2 ہوں گی یا 2 سے زیادہ ہوں گی، یہ وجودی شرط ہو گیا۔ اور عدمی شرط کہ میت کا بیٹا بیٹی بیٹے کا بیٹا نہ ہوگا۔ دوسرا حصہ شریعت نے بیٹے کی بیٹی کو نصف مقرر کیا ہے، تو نصف کے لیے بھی 2 شرطیں ہیں، ایک وجودی دوسرا عدمی۔ وجودی شرط یہ ہے کہ بریکٹ میں ہم نے 1 لکھا ہوا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ میت کے ورثہ میں سے ایک بیٹی صرف آئی ہو اور میت کا بیٹی اور بیٹے کا بیٹا نہ ہو، تو پھر بیٹے کی بیٹی کو نصف ملے گا میت کے ترکہ میں سے۔ تیسرا حصہ بیٹے کی بیٹی کا سدس ہے، 24 میں سدس وہ 4 ہے، 4 حصے ملیں گے۔ پہلا شرط وجودی اور دوسرا عدمی۔ وجودی شرط ہم نے بیٹی لکھی ہوئی ہے اور 1 لکھا ہوا بریکٹ میں، اس طرح بیٹی اور 1 لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹے کی بیٹی کو میت کے ترکہ میں سے سدس اس وقت ملے گا کہ میت کی ایک بیٹی بیٹے کی بیٹی کے ساتھ آئی ہو، اور دوسرا شرط جو کہ عدمی ہے کہ میت کا بیٹا اور بیٹے کا بیٹا نہ ہو، تو اس صورت میں بیٹے کی بیٹی کو یہ سدس ملے گا۔ یہ 4 ذیل فروض الحمدللہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے، آپ کو سوالات دیے ہیں، وہ ضرور بضرور آپ نے حل کرانے ہوں گے۔ اور ابھی میں خاوند اور بیوی، بیٹی، بیٹی کی بیٹی کا ایک مشترکہ ان 4 ذیل فروض کا ایک مثال آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میت ہیں، اس سے ایک شوہر رہ گیا اور 2 بیٹیاں رہ گئی، اور چوتھا نمبر ورثہ میں سے بیٹے کی بیٹی یہ رہ گئی، تو اب شوہر کو کیا ملے گا؟ تو شوہر کو ربع ملے گا، کیونکہ میت کے ورثہ میں سے شوہر کے ساتھ اولاد آئی ہوئے ہے، اور آپ نے پڑھا تھا کہ جب میت کے اولاد شوہر کے ساتھ آ جائے تو شوہر کو ربع ملتی ہے۔ اور 2 بیٹیاں ہیں، تو بیٹی جب 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو اور میت کا بیٹا بھی نہ ہو تو پھر بیٹی کو ثلثین ملتا ہے۔ تو مذکورہ مسئلہ میں میت کا بیٹا بھی نہیں ہے اور بیٹیاں 2 ہے، تو ان کو ثلثین ملے گا۔ اور بیٹے کی بیٹی، ان کو کیا ملے گا؟ تو یہ محروم ہوں گی۔ کیوں؟
اس لیے کہ ثلثین کے لیے جو شرط ہے کہ یہ ثلثین کب لے جائے گی بیٹے کی بیٹی، تو ہم نے شرائط میں ایک وجودی شرط ذکر کیا تھا کہ یہ 2 ہوں گے یا 2 سے زیادہ، اور مذکورہ مسئلہ میں یہ 2 نہیں ہے بلکہ 1 ہے، تو شرط موجود نہیں ہے، تو شرط جب موجود نہیں ہے تو حصہ بھی موجود نہیں ہوگا، یعنی نہیں دیا جائے گا، اور نصف بھی نہیں دیا جا سکتا۔ کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ 1 ہوں گی، 1 تو ہے مذکورہ مسئلہ مثال میں جو ہم نے ذکر کیا، لیکن وہ عدمی شرط ہم نے یہ ذکر کیا کہ میت کا بیٹا اور بیٹی، اور مذکورہ مسئلہ میں بیٹی آئی ہوئی ہے، تو نصف کے لیے جو شرائط ہے وہ بھی اس مسئلہ مذکورہ میں نہیں ہے، تو اس کو نصف بھی نہیں مل سکتا۔ اور بیٹی کی بیٹی کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ان کو سدس ملے گا، سدس کے لیے ہم نے شرائط ذکر کیے تھے کہ سدس ان کو اس وقت میت کے ترکہ میں سے ملے گا کہ میت کی 1 بیٹی آئی ہو، اور جو مثال میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا وہ 2 بیٹی ہے، تو سدس کے لیے 1 بیٹی ہونا چاہیے۔ ادھر تو مذکورہ مسئلہ مثال میں جو مسئلہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا وہ 2 بیٹیاں ہیں، تو سدس بھی نہیں مل سکتا کیونکہ شرائط سدس کے موجود نہیں، متحقق نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ محروم ہوں گی۔ درس اول میں ہم نے آپ کو سوالات دیے ہیں، وہ سوالات سعد المیراث کی طرف آپ رجوع کریں اور وہ حل کرائیں، اور جب مشکلات سامنے آئے تو آپ نے ہمارے ساتھ رجوع کرنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔